ایک انتہائی حساس اور اہم موضوع ہے کہ گھروں کی تباہی کے اسباب کیا ہیں. اور جب ہم گھر کی بات کرتے ہیں تو یہ معاشرے کا جو انتہائی اہم یونٹ ہے جو بڑی کوشش کے بعد بنتا ہے, بڑی جدوجہد کے بعد بنتا ہے, لیکن بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو ٹوٹنے میں لمحے بھی نہیں لگتے اور جس کو بنانے میں بڑا عرصہ لگ جایا کرتا ہے. چند چیزوں کے ذرا سے وضو پا جانے سے یہ چیزیں آ جاتی ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جی گھر ٹوٹ گئے ہیں. تو جو گھر ٹوٹنے کی جب بات آتی ہے تو اس میں کون سے اندرونی عوامل ہیں, کون سے بیرونی عوامل ہیں جو گھروں کے ٹوٹنے پر اثر انداز ہوتے ہیں. کیا یہ سب مذہب سے دوری کی وجہ سے ہے؟ اگر ہم شادی کے شروعات کے سلسلے سے ہی بات کرنا چاہیں تو جو ہم اخراجات کا سلسلہ دیکھتے ہیں شادی بیاہ کے سلسلے میں, اور پھر اس اعتبار سے بی بی عائشہ سے جو روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ برکت کے اعتبار سے نکاح وہ ہے کہ جس میں کم سے کم اخراجات ہوئے ہوں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ اخراجات کر کے ہماری جو گرہستی جو ہے اور یہ نیا نکاح جو ہے اور یہ جو نیا گھر تکمیل پانے جا رہا ہے یہ شاید اس سے بہت اچھی طریقے سے جڑ جائے گا, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد کے جو معاملات ہیں, جو میاں بیوی کی جانب سے رویہ آتا ہے, جو دیگر رشتے داروں کی جانب سے رویہ سامنے آتا ہے, اور ہم یہ شرح بھی دیکھتے ہیں کہ گھروں کے ٹوٹنے کی بڑھتی جا رہی ہے. اس کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں؟ پروفیسر جہاں لطفی صاحبہ سے پوچھتے ہیں کہ اس میں بیسک چیزیں وہ کیا سمجھتی ہیں. شکریہ عظما, بہت اچھا سوال اور بہت اچھا یہ ٹاپک بہت اچھا اور یہ سوال بھی آپ نے اٹھایا ہے. بنیادی چیز ہے خاندان, گھر بنیادی چیز ہے, بنیادی فیکٹر ہے معاشرے کا اور بڑی اہمیت کا حامل ہے. تو قرآن کریم میں جو ذمہ داریاں تفویض کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو ہم سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 میں آپ دیکھیں کہ کسی مومن مرد اور مومن عورت کو حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی امر یعنی کوئی حکم یا کوئی فارمولہ مقرر کر دیں تو وہ اس کام میں اپنا کچھ اختیار سمجھے. اور جو کوئی خدا اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو صحیح ذمہ میں مبتلا ہو جائے گا. یعنی گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا, اس کے جذبات کو تخلیق کیا, وہی بہتر جانتا ہے کہ کس طریقے سے وہ اپنا کاروباری زندگی چلائیں گے. صحیح, ٹھیک. اس کی کاروباری زندگی چلانے کے ہمیں تمام طور طریقے سے بتا دیا, تو گویا ان طور طریقوں کو بدلنا اور ان میں اپنے طور طریقے شامل کر لینا, یہ اپنی مرضی شامل کر لینا گویا نقصان کرنے کے مترادف ہے. اور نقصان ہو رہا ہے اسی وجہ سے. اللہ تبارک تعالیٰ نے عورتوں اور مردوں کو ان کے کام سمجھا دیے کہ اس دائرے کار میں رہتے ہوئے تم اپنا کام کس طرح انجام دو گے. عورتیں کیا کریں گی, مرد کیا کریں گے, عورتیں کیا کریں گی. اب ایک آیت ہے کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو قوام بنایا ہے. میں اس کی ڈیفینیشن میں نہیں جا رہی ہوں, لیکن یہ تو بالکل انڈرسٹوڈ بات ہے کہ کیا ہے کائنات کے اندر اگر دو خدا ہوتے تو یہ تصادم ہوتا ہے. اس میں صحیح ہم اپنے یہاں دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا ادارہ ہے اس کا سب سے اوپر جو بیٹھتا ہے اپر سیٹ ہوتی ہے ایک ہی ہوتی ہے, پھر اس پہ کسی نہ کسی کو لانا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ مرد کو رکھا ہے تو میرے آپ کی کسی کی کوئی مدد نہیں ہے کہ وہ اس کے برخلاف کوئی بات کرے. مگر سارے ہاتھوں میں ایک سبارڈینیٹ ہوگا اس کا. بالکل. اس کے بعد میں اس کے نیچے آ جاتا ہے کہ نیچے بھی کی اہمیت کسی طرح کم نہیں ہوتی. جو ایک درجہ کا نیچے ہے تو ایک درجے کی بات ہے وہ عورت ہے. اس کو گھر کی ذمہ داری تفویض کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اب کیا ہے کہ اپنی ذمہ داریوں سے دونوں بھاگ رہے ہیں یا اپنی ذمہ داریاں دوسرے کو پر ڈال رہے ہیں, نتیجے میں تصادم کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے اور یہ گھروں کے ٹوٹنے کی بات ہمارے سامنے آ رہی ہے. اب دیکھیں کہ اسی طرح سے ایک اور جو آیت ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء, لیکن نام نساء ہے, اور اس کی آیت نمبر 34 کے اندر ہے کہ جو نیک عورتیں ہوتی ہیں قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ, وہ قانتات ہوتی ہیں یعنی وہ فرما بردار ہوتی ہے. اس کی اگر مختلف ترازو میں آپ دیکھیں کہیں یہ حکم ماننے والی ہوتی ہے, کہیں یہ فرما بردار ہوتی ہے, کہیں اطاعت شعار ہوتی ہے. مانا یہ ہے کہ مرد اگر کوئی بات کرے تو عورتیں وہ گھر کا سربراہ
بات سننی اور ماننی چاہیے. اور تب جب وہ گھر پہ موجود نہ ہو, اس کی غیر موجودگی میں وہ حفاظت کرتی ہے اس کی عزت کی, اس کی آبرو کی, اس کے گھر کی مال کی, اس کے اسباب کی, اس کے اولاد کی اور دیگر چیزوں کی, اس کے رازوں کی. اب یہی سے میں نے صرف پکڑتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا کہ یہاں پر عورت جو ہے وہ ایک سب سے اس میں رہے گی ماننے والے کے اس پہ. جو نیا دور ہے وہ یہ کہتا ہے اب لڑکی یہ باشعور ہو گئی ہے, اب تو یہ برابر آ کر کھڑی ہوگی. وہ برابری مختلف جگہوں پر آپ بتا سکتی ہیں, وہ برابری کسی صورت میں نہیں آ سکتی. بالکل یہاں اس کو ایک درجہ نیچے رہنا ہے اور اس کا حکم ماننا ہے. رویہ یہ آ گئے ہے کہ جی میں ٹوٹ جاؤں گی لیکن میں تو میں جھکوں گی نہیں, یہ تو میری سرشت میں نہیں ہے. یہاں پر یہ بالکل بات ڈسکس کریں گے لیکن اکاؤنٹ کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہے؟ میں بات شاد ہو رہی ہوں. جی میری بہن شہناز, کیا کہیے گا؟